بات یہ ہے کہ آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں جو تحریک ہم نے چلائی اس نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ برصغیر اور جنوبی ایشیا میں اینٹی امریکنزم پیدا کیا اور اس کو اعتراف کیا. آپ کے صحافی نے اعتراف کیا اس کے لیے, میڈیا نے اعتراف کیا اس کے لیے. تو اس حوالے سے بھی اگر عالمی قوتوں کے مقابلے میں ہم کوئی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی بھی ہدایات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہجوم کو کم کیا جائے. اور پھر ایسے وقت میں جب کہ امارت اسلامیہ کا استحکام امریکہ اور مغربی دنیا کو قبول نہیں ہے اور پاکستان افغانستان کو لڑانے کے لیے منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے اور اس بیچ میں ہم آتے ہیں اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ افغانستان کے استحکام بھی ہوگا, پاکستان کا استحکام بھی ہوگا. یہ بھی ان کی نظر میں کھٹک رہا ہے کہ یہ پارٹی ہے کہ اس کو اتنا بڑا کردار نہ دیا جائے کہ وہ افغانستان کے اندر ہمارے اسلامیہ کے استحکام کا ذریعہ بنے. ایسے موقع پر جب کہ ساری امریکہ اور مغربی دنیا اسرائیل کی پشت پہ کھڑی ہے اور فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی اور ہم کھل کر میدان میں آئے, ہم نے جلسے کیے, پشاور کے بڑے جلسے میں ان کے نمائندے کو بلایا, کوئٹہ میں ہوا, کراچی میں ہوا, پھر ہم قطر گئے, ان کی قیادت سے ملے. تو یہ بھی بین الاقوامی دنیا کو بڑا کھٹکا ہے کہ بھئی ایک قوت ایسی ہے کہ جو کھل کر اسرائیل کی مخالفت میں اور فلسطینیوں کے حق میں سامنے آ رہی ہے اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. تو ایسے لوگوں کو اس دنیا سے باہر رکھا جائے. یہ عوامل ہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وجود سے کس کس پر منفی اثر پڑ سکتا ہے. تو وہ سارے لوگ جن پر ہماری طاقت کا منفی اثر پڑتا ہوگا وہ اکٹھے ہو گئے ہیں ہمارے خلاف اور انہوں نے ہمارے ہجوم کو کم کرنے کے لیے. اور آپ حضرات کی اطلاع کے لیے, الیکشن سے پہلے مجھے اطلاع ہو گئی تھی, الیکشن سے پہلے, کہ آپ کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جمعیت کے ہجوم کو اور سکیڑا جائے. یہ الیکشن سے پہلے کیسے فیصلہ ہوتا ہے اور وہی ہوا, تو آپ خود اندازہ لگا رہے اس سے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو افغانستان کا آپ نے دورہ کیا, کیا وہی وجہ بنی کہ جس میں آپ کو الیکشن میں ہرایا گیا؟ یہ وقت تک کیا کہتا رہا, سارے رات یوسف زلیخا کی قاضی صبح بھی زلیخا مرد ہے عورت. یہ جو اجلاس ہوا ہے یا آپ کی طرف سے کوئی احکامات ہیں حاجی غلام علی صاحب کے لیے کیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آگے, کچھ آئندہ کچھ دنوں میں؟ دیکھیے یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, ایک آئینی منصب ہے اور ہم اسموتھلی آگے جائیں گے. اگر یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی ان کو, تو ہم اپنی کوئی پارٹی کا بندہ رہنا چاہتے ہیں, اصرار نہیں ہے ہمارا, لیکن جماعت نے اس حوالے سے کوئی ایسی رائے قائم نہیں کی, نہ ہم اس کو کوئی سیاسی منصب سمجھتے ہیں کہ احتجاج مستعفی ہو جائیں. ایک ریاستی منصب ہے, آئینی منصب ہے, اور ہم اسموتھلی سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم کوئی سیاست نہ کریں تو اچھا ہے. مولانا صاحب آپ نے جو باتیں کی ہیں تو ان کے جو مطلب بیرونی عوامل ہیں اس میں, تو پھر تو پی ٹی آئی اور آپ کا جو نعرہ ہے غلامی نامنظور والا, یہ مطلب مشترکہ ایک نعرہ ہے, تو ان نکات پہ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ اس دعوے کو پہلے ہم تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, پہلے سوال تو یہ ہے. شکریہ جی, بہت شکریہ.